السلام علیکم ناظرین، پاکستان نے 1961 میں خلائی تحقیقاتی ادارہ سپارکو کے نام سے متعارف کروایا تھا، اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، جو کہ ان تمام تکنیکی ترقیوں سے پیچھے رہ چکا ہے جس نے ہندوستانی اسپیس پروگرام کو ایک طاقتور پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے دو نیوکلیئر پاورز ہیں جنہوں نے 1947 میں ایک ساتھ اپنی آزادی حاصل کی تھی اور ہمیشہ ہر محاذ پر ایک دوسرے کے برابر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، سفارتی میدان ہو، کھیل کا میدان ہو یا فوجی میدان۔ خلائی ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ بن چکا ہے جس میں پاکستان ہندوستان سے بہت پیچھے ہے۔ پاکستان نے خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے اپنی خلائی ایجنسی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن یعنی سپارکو کی بنیاد 1961 میں رکھی تھی، جو اس کے ہندوستانی ہم منصب انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو، جس کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی تھی، اس سے تقریباً 8 سال پہلے تھی۔ لیکن اس ادارے کے قیام کے 64 سال بعد بھی اس نے وہ اہداف حاصل نہیں کیے جو اس کے بانی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے طے کیے تھے، اور اس ناکامی کی بنیادی وجہ سیاسی اور بیوروکریسی رکاوٹوں کی طویل فہرست ہے۔ انڈین اسرو نے چاند پر اپنا مشن روانہ کر دیا ہے اور مریخ کے لیے بھی کئی مشن شروع کر رکھے ہیں، جبکہ پاکستانی سپارکو تقریباً بیکار ہو چکا ہے۔ سپارکو کے ابتدائی سال امید اور عزم سے بھرپور تھے۔ 7 جون 1962 کو پاکستان نے ناسا کی مدد سے بلوچستان سومیانی ٹرمینل سے رہبر 1 نامی اپنا پہلا بغیر پائلٹ راکٹ لانچ کیا تھا اور کامیاب خلائی پرواز کرنے والے ایشیا میں تیسرے اور دنیا کے 10ویں بڑے ملک کے طور پر اپنا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ویسکونسن پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق جون 1962 کے لانچ سے پہلے ناسا نے پاکستانی سائنسدان کو خلا کے میدان میں ان کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ تاہم اس کے بعد کے سالوں میں پاکستان کا خلائی پروگرام بالخصوص سیاسی انتشار کی وجہ سے بری طرح پیچھے رہ گیا، جس نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر مسائل بھی پیدا ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کی خلائی ایجنسی کام کرنے میں ناکام ہو گئی۔ خلائی پروگرام شروع کرنے والے پہلے جنوبی ایشیائی ملک کے باوجود پاکستان کو اپنا پہلا سیٹلائٹ بدر 1 بنانے میں تقریباً 29 سال لگے، جسے چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن CNSA نے 1990 میں لانچ کیا تھا۔ اس کے برعکس بھارت کا پہلا سیٹلائٹ آریہ بھٹا کو سوویت یونین نے 19 اپریل 1975 کو اسرو کی بنیاد کے صرف 6 سال بعد کاپوسٹین یار سے لانچ کیا تھا۔ پاکستان کی حکومت کا خلائی پروگرام کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا رویہ ایسا تھا کہ اسے بدر 2 نامی اپنے دوسرے سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں مزید 11 سال لگ گئے، جس نے اپنی پہلی کامیاب پرواز میٹرو 3M کے ساتھ کاسموڈروم سے یوکرین کے ساتھ کی تھی، جس نے زینت 2 راکٹ 2001 میں اپنے بوسٹ لانچر کے طور پر لانچ کیا تھا، اور اس سیٹلائٹ کو کامیابی سے چلایا گیا تھا۔ لیکن انڈین سپارکو اپنے پہلے سیٹلائٹ کے کنٹرول کو برقرار نہیں رکھ سکا تھا۔ یہ سیٹلائٹ 2 سال کے اندر گم ہو گیا تھا۔ اس کی مقرر کردہ زندگی 5 سال کے باوجود ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ سیٹلائٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پاکستان نے 2011 میں اپنا پہلا اور واحد کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاکسیٹ IR کے نام سے لانچ کیا، جسے بھی دراصل چین نے بنایا اور لانچ کیا تھا۔ جبکہ آج ہندوستان کا خلائی پروگرام دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ حالیہ برسوں میں ایک کامیاب مریخ مشن اور مختلف سیٹلائٹ لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ چاند کے اس سفر کی وجہ سے ہندوستان ایک نئی خلائی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ جرمنی، جاپان اور فرانس جیسے مختلف ممالک بھی اپنے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے انڈیا پر انحصار کرنے لگ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ گوگل جیسی کمپنیاں اپنے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے بھی انڈین اسرو راکٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے پاس اس وقت کوئی لانچ وہیکل ہے ہی نہیں، اور اپنے طور پر کسی سیٹلائٹ کو مدار میں چھوڑنے اور رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جبکہ اسرو بنیادی طور پر تجارتی سیٹلائٹ لانچ کرنے میں بہت آگے نکل چکا ہے، جو موسم، خلائی نیویگیشن اور مختلف فوجی سیٹلائٹس کے علاوہ مواصلات سے متعلق ہے۔ یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ کی صورت میں ان سیٹلائٹس کو حکمت عملی اور تعزیراتی فوائد کے لیے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان اسپارکو ان تمام تکنیکی ترقیوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اپنے قیام کے بعد سے اسپارکو کو وسائل کی کمی، افسر شاہی کی رکاوٹوں اور بد انتظامی کی وجہ سے ملک میں غیر مستحکم سیاسی صورتحال کی ستم ظریفی نے پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ فنڈز کی کمی بھی شروع سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے، کیونکہ یہ کمی جنوبی ایشیا میں ایک اہم خلائی ایجنسی کے طور پر اسپارکو کی پیش رفت کو روکنے کا سبب بنی تھی۔ 1980 اور 1990 کے درمیان اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے خلائی ایجنسی کو دی جانے والی فنڈنگ واپس لے لی تھی اور اسپارکو میں کام کرنے والے سائنسدانوں کو بھی کام کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ بھارت کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ نیوکلیئر پروگرام پر تھی۔ پاکستان کے تعلیمی میدان کی صورتحال یہ ہے کہ سن 2004 اور 2005 میں جو فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس ہم نے سیکنڈری لیول میں پڑھی تھی، وہی آج 2023 میں سیکنڈری لیول میں پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں بچہ موبائل ایپس بنانا جانتا ہے، ویب سائٹس ڈیولپمنٹ جانتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ میں اس سال ہونے والے مقابلے میں ایک بھی پاکستانی کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ 200 کے قریب انڈینز اس میں سکسیسفل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت کے جوڑ توڑ اور رجیم چینجز نے پاکستانی قوم کو دنیا سے سینکڑوں سال پیچھے چھوڑ دیا۔ آخر عوام کو شعور تو حکمرانوں نے ہی دلوانا ہوتا ہے، نہ ہی یہ چیز پاکستان کے تعلیمی کریکولم میں شامل ہو اور نہ ہی طلباء کو آگاہی دلوائی جا سکے۔ کچھ دن پہلے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ میکسیکو کی ایک 11 سالہ لڑکی نے ایک ایسٹرائیڈ دریافت کر لیا۔ میں بہت حیران تھا کہ ایسا ہونا تھوڑا عجیب سا ہے، لیکن جب میں نے اس کی اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ ناسا کا ایک پروگرام ہے جس کو انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل سرچ کولیبریشن کہتے ہیں، جس میں کسی بھی ملک کے عام شہری شرکت کر سکتے ہیں اور ایسٹرائیڈ دریافت کر کے اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی شخص آسانی سے رجسٹریشن بھی کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم 2 افراد کی ایک ٹیم کے طور پر رجسٹر ہونا پڑے گا اور اگلے آنے والے سرچ کمپین کا انتظار کرنا ہوگا، جو آپ کو ای میل کے ذریعے بتا دیا جائے گا۔ دنیا بھر سے ایسٹرونامیکل سوسائٹیز اس میں شرکت کرتی ہیں اور ناسا کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں نے ان کی ویب سائٹ پر پاکستان کا کوئی بھی حوالہ نہیں دیکھا۔ ابھی بین الاقوامی 132 ٹیمیں انٹرنیشنل ایسٹرائیڈ سرچ کمپین پہ کام کر رہی ہیں، جس میں سب سے زیادہ لوگ برازیل کے ہیں، امریکہ اور چین کے لوگ بھی کافی ہیں، اور پاکستان کی صرف ایک ٹیم نظر آئی، لیکن بنگلہ دیش کی 3 ٹیمیں ہیں، انڈیا کی بھی بہت ساری ٹیمیں اس میں شامل ہیں۔ دیکھا جائے تو سائنسی اور بالخصوص خلائی تحقیقاتی میدان میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا عالم اسلام ہی اس میں بہت پیچھے ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ جب اس یورپ کو نہانے دھونے کا شعور بھی نہیں تھا، اس وقت مسلمان فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور سائنس کے تقریباً ہر شعبے اور میدان میں یورپ سے سینکڑوں سال آگے تھے۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں چھوڑ رہا، بلکہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں مجھے اقبال کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دوستو، قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو کہ ایک ریلیجیس بک ہوتے ہوئے بھی زمین و آسمان پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کسی بھی مذہب میں ریلیجیس بک کبھی بھی سائنس یا چاند، ستاروں یا زمین کی گہرائیوں، سمندر کی پنہائیوں یا موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں دیتی، مگر قرآن مجید ان چیزوں میں غور و فکر اور فکر و تدبر کی آیات سے بھری پڑی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال بات پاکستان کی کریں تو اس کے سالانہ بجٹ میں اسپارکو کے لیے مختص فنڈ بھارت کے اسرو کے مقابلے میں بہت کم ہے، جو کہ صرف 36 ملین امریکی ڈالر ہے، جبکہ انڈیا میں اس کا سالانہ بجٹ 1.9 بلین امریکی ڈالر ہے۔ پاکستان میں صرف 3 یونیورسٹیاں خلائی علوم میں BS لیول کے پروگرامز پیش کر رہی ہیں، اور ہندوستان کے مقابلے میں ملک میں صرف ایک یونیورسٹی MS پروگرام پیش کر رہی ہے، جبکہ انڈیا میں 15 سے زائد معروف یونیورسٹیاں خلائی سائنس میں کورسز پیش کر رہی ہیں، اور یہ ان کی ایک وجہ ہے کہ وہ اس میدان میں پاکستان سے بہت آگے ہیں۔ پاکستان کو بھارت اور دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کا خلائی صنعتوں میں مقابلہ کرنے کے لیے، اہم فوجی اور اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے خلائی پروگرام پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج حکومت کی طرف سے اس مسئلے پر بہت کم دلچسپی لی جاتی ہے،
جو کہ سپارکو کے لیے مختص فنڈز اور خلائی علوم میں مطالعاتی پروگرام پیش کرنے والے تعلیمی اداروں کی قلیل تعداد سے واضح ہو رہی ہے۔ خلائی مطالعہ کا پورا موضوع ہی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایک طاقتور خلائی پروگرام بنانے کے بارے میں عوامی حلقوں میں کوئی قومی بحث یا ٹی وی پروگرام نہیں ہے۔ ایشیا میں پاکستان اپنی خلائی ایجنسی قائم کرنے والا پہلا ملک ہونے کے باوجود بھارت سے بہت پیچھے ہے۔ سپارکو کی ویب سائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام کی غیر سنجیدہ نوعیت کا ثبوت ہے۔ اس میں پاکستان کی خلائی پالیسی یا ویژن کے حوالے سے بہت کم معلومات ہیں، جبکہ خلائی ٹیکنالوجی نے زمین کو کئی طریقوں سے بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ سیلولر فون پر بات کرنے سے لے کر موسمیاتی تبدیلیوں پر کارروائی کرنے تک اس نے زمین پر انسانوں کے طرز زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ تاریخی طور پر ہم نے خلائی پروگراموں کے ثمرات کے طور پر کسی نہ کسی میدان میں کئی دریافتیں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ امریکی خلائی شٹل کا فیول پمپ ڈیزائن تھا، جس کی وجہ سے مصنوعی دل کی ایجاد ہوئی، جسے اب 20 سے زائد لوگوں میں ٹرانسپلانٹ کیا جا چکا ہے۔ بعض بیماریوں کے مریضوں کے لیے جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ملبوسات خلا بازوں کے اسپیس سوٹ سے متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر سال ناسا پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، نہ صرف خلا کے جنون کے لیے بلکہ مجموعی طور پر تکنیکی مہارت کے لیے، جس کا نتیجہ بالآخر لوگوں کی ترقی میں ہوتا ہے۔ سپارکو نے اس خلائی پروگرام 2040 پر اپنی تمام امیدیں لگا رکھی ہیں، جس میں مدار میں اپنے موجودہ سیٹلائٹ کو تبدیل کرنے کے لیے 5 GEO سیٹلائٹس اور 6 LEO سیٹلائٹس کی ترقی شامل ہے۔ پاکستان میں اسپیس شٹل لانچ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے غیر ملکی دکانداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک مضبوط خلائی پروگرام کی اہمیت کو سمجھنا اور تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے سے پاکستان اپنے آپ کو سائنسی ریسرچ سے لے کر فوجی فوائد تک مختلف قسم کے عملی استعمال حاصل کرنے کے قابل بنائے گا اور جنگ کے نتائج میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرے۔ ہمارے وفاقی بجٹوں میں پالیسیوں اور فنڈز کی تقسیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں میں نامور سائنسدان پیدا کیے ہیں اور وہ سب ملک کے لیے ایک عظیم خلائی پروگرام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان پر حکومت کی طرف سے مناسب توجہ دی جائے۔